warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس صدق الله العظيم وصدقنا على رسوله الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کم اپنے مقدر کا اندھیرا نہیں ہوتا، کم اپنے مقدر کا اندھیرا نہیں ہوتا، سورج تو نکلتا ہے تمنا درد دل کی ہو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. حضرات، خطبہ مشورہ کے بعد میں نے جس آیت کو تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا ہے اس آیت کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. حضرات، خطبہ مشورہ کے بعد میں نے جس آیت کو تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا ہے اس آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور کچھ لوگ پھر بھی اسی طرح پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی شراب پی کر نماز پڑھنے لگا اور اس کی زبان سے نامناسب کلمہ نکل گیا. یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی اے مومنو جب تم نشے میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تم میں بری عادتیں آئیں. حضرات، شراب کے بارے میں ہمارے حدیث میں بھی ہے، ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ بتوں کی عبادت کی ممانعت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب سے پہلے شراب پینے اور لوگوں پر لعنتیں بھیجنے سے روکا ہے. ہمارے پیارے آقا نے فرمایا اس دنیا میں ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو نشاور چیز پر جمع ہو، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں جمع کرے گا. وہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے، اے فلاں واللہ تجھے مجھے میری طرف سے پوری سزا دے، تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور دوسرا بھی مجھ سے اسی طرح کہے گا. ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے گا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں سانپوں کا زہر پلائے گا. زہر پینے سے پہلے اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائے گا اور شراب پینے کے بعد اس کا گوشت اور کھال ادھڑ جائے گی جس سے جہنمی اذیت پائے گا. اللہ اکبر. شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، شراب کثیر کرنے والا، شراب جس کے لیے لائی گئی ہے وہ، شراب کی قیمت کھانے والا، سب کے گناہ ایک برابر ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی ان سب کا حج، روزہ اور نماز قبول نہیں کرے گا اور یہاں تک کہ اگر یہ لوگ سچے دل سے توبہ کیے بنا مر گئے تو حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں بھیجے گا اور شراب کے ہر ایک گھونٹ کے بدلے جہنم کی پلائے گا. حضرات، یاد رکھیے ہر نشاور چیز حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ دیسی ہو چاہے وہ ودیشی ہو، ہر شراب حرام ہے. حضرت ابن ابی دینار سے منقول ہے کہ انہیں ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھوں پر پیشاب کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ حمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو نور فرمایا اور پانی کو پاک بنایا. ایک صحابی کو اپنے زمانہ جاہلیت میں پوچھا گیا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، اس سے تمہارے اندر کی تیزی بڑھ جائے گی، لیکن انہوں نے فرما دیا میں کسی حرام چیز کو پکڑ کر اپنے پیٹ میں داخل کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں کہ صبح میں اپنی قوم کا سردار ہونے کی حیثیت سے کروں اور شام کو بے وقوفوں میں سمجھا جاؤں.
حضرات آج کل لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو, جوا نہ کھیلو, ماتم نہ کھیلو, آتش بازی نہ کرو, پتنگ بازی نہ کرو, یہ دھندا مت کرو, وہ دھندا مت کرو. یہ علماء کرام ہیں جو ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتے. لیکن میرے بزرگوں ذرا سوچئے, کیا یہ لوگ آپ کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ یہ لوگ آپ کو حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیتے ہیں, آپ کو ایمان کی حفاظت کا فرض دیتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. کہیں ان چکروں میں پڑھ کر ہمارا ایمان ہی نہ چلا جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی تھا جس کے پاس کئی ساری اشرفیاں تھی. اس نے ان اشرفیوں کو لیا اور اپنی جیب میں ڈال دیا. اشرفیوں کے ساتھ اس نے اپنی جیب میں پتھر بننا شروع کر دیے تاکہ پتھر کے وزن سے جیب پھٹ جائے اور اشرفیاں گر جائے. اگر کوئی آدمی اس شخص کو ایسا کرنے سے روکتا ہے تو اس کی بھلائی چاہتا ہے, لیکن وہ شخص کہے کہ میری جیب ہے, میں پتھر ڈال رہا ہوں, اس سے تمہیں کیا, تو اس سے بڑا بیوقوف بھلا کون ہی ہوگا. حضرات اسی طرح اور علماء کرام بھی ایمان کی قدر و قیمت جانتے ہیں. وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. اسی لیے یہ لوگ کبھی ہمیں جوئے سے روکتے ہیں, کبھی شراب پینے سے روکتے ہیں, کبھی ماتم کرنے سے روکتے ہیں, کبھی پتنگ بازی سے روکتے ہیں, کبھی آتش بازی سے روکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان برائیوں میں پڑھ کر ہمارا ایمان ہی نہ چلا جائے. یہ ان لوگوں کی باتیں ہماری بھلائی کے لیے ہے. لیکن آج کل ان لوگوں کی باتوں پر غور کرنے کے بجائے دنیا دولت کی پوجا کی جا رہی ہے. ہمیں ان کی باتیں بھلے ہی کڑوی لگے لیکن وہ تو اچھے کے لیے ہے. جیسے دوائی بھلے ہی کڑوی ہو, اسے اچھے کے لیے پینی پڑتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار تھا جو اپنے گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا. راستے میں اسے ایک شخص ملا جو بے خبر سو رہا تھا. اس کا منہ کھلا ہوا تھا. اس شخص کے منہ میں دوڑتا ہوا ایک سانپ چلا گیا. جب گھڑ سوار نے دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے پر سے اترا اور اس شخص کو مارنے لگا. وہ شخص اٹھا اور سوچنے لگا یہ مجھے کیوں مار رہا ہے, اور دوڑنے لگا. دوڑتے دوڑتے وہ شخص اور وہ گھڑ سوار ایک سیب کے باغیچے میں جہاں پہنچے. باغیچے میں پہنچنے کے بعد گھڑ سوار نے کہا پیٹ بھر کے سیب کھا لو. جب اس آدمی نے سیب کھا لیے تو گھڑ سوار نے کہا اب دوڑو. جب وہ آدمی دوڑنے لگا تو اسے الٹی ہوئی اور اس کے منہ سے سانپ نکل گیا. تب یہ سانپ کو دیکھ کر اس آدمی کو پتا چلا کہ مجھے مارنے والا, مجھے پیٹنے والا, مجھے دوڑانے والا میرا دشمن نہیں بلکہ میرا دوست تھا. اگر یہ چاہتا تو یہ دیکھ کر چلا جاتا اور میں ہلاک ہو جاتا, لیکن نہیں, اس نے مجھ پر سختی کی, اس نے مجھے مارا, اس نے مجھے پیٹا. جب یہ مجھے مار رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, لیکن نہیں, یہ میرا دوست تھا. حضرات اسی طرح علماء کرام بھی کبھی ہمیں شراب پینے سے روکتے ہیں, جوا کھیلنے سے روکتے ہیں, برے کاروبار سے روکتے ہیں. اور جب یہ ہمیں روکتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے دشمن ہے, لیکن اس کا پتہ ہمیں کل قیامت کے دن چلے گا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن تھے یا یہ لوگ ہمارے چاہنے والے تھے. حضرات ہم سب کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ان سب کی باتوں پر غور کرے اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے کی دعا کرے. اللہ تبارک و تعالی بارگاہ میں میری دعا ہے ہم سب کو حرام کاموں سے بچائے, ہم سب کے رزق حلال میں بے پناہ برکت عطا فرمائے, ہم سب کے رزق صالحی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب میں چاہوں گا کہ یہ جگہ تھوڑے خالی کر دیں.